خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر مودت رانا، پروفیسر آف سائیکائٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز سے۔ رمضان کے حوالے سے جو سلسلہ شروع ہوا گفتگو کا، تو اس کو ہم لے گئے اس طرف کہ رمضان ہمارے مررز کو کھڑکیوں میں تبدیل کرنے کا ایک موقع ہے، جہاں ہم اندر اور باہر دیکھنا شروع کرتے ہیں، باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہمارے علاوہ، اور خود اپنی ذات کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں یا ہوئی ہیں، یا جن کو اور زیادہ گہرا کیا جا سکتا ہے، ان کے بارے میں غور و خوض کرنے کا بھی یہ ایک لمحہ ہے۔ تو ایک مقصد اس کھڑکی کھولنے کا یہ بھی ہے، تو ہمارے اندر کی دنیا میں جو روحانیت کے پہلو ہیں ان کو کوشش کی جائے کہ وہ رمد، وہ سورج کی کرن جو اندر جائے، تو کیا وہ اس دنیا کو روشن کر سکتی ہے ہمارے لیے، کہ ہم اس کو باقاعدہ طور پر بہت تفصیل کے ساتھ دیکھ سکیں، سمجھ سکیں اور پہچان سکیں اپنے اس اندر کے روحانی انسان کو۔ تو اس کے لیے یہ طے ہوا کہ ہم کوشش کریں گے اس موضوع کو آپ کے ساتھ سائنسی بنیادوں پر اور ٹینجبل لیول پر بات کر کے اسے پہچانا جائے۔ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ لفظ روح کے جو استعمال ہیں وہ بے شمار ہیں۔ آپ اس کو اس طرح بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے سوشلی یا کلچرلی ہم روحانیت کچھ لوگوں کے حوالے ہم نے کر رکھی ہے کہ کچھ روحانی لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں، ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ روحانی باتیں کی جائیں، ایز اف کہ ہر شخص کی یہ ڈومین نہیں ہے۔ کلچرلی اسپیکنگ معاشرے میں ایک گروپ ہے لوگوں کا جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ روحانی لوگ ہیں، اور ان سے پھر رابطے میں رہنا ہم سمجھتے ہیں کافی ہے کہ جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ ہماری زندگی میں روحانی پہلو کہاں کہاں ریلیونٹ ہیں۔ جو ہماری روٹین کی زندگی ہے اس سے ہماری روحانیت کا کوئی خاص تعلق نہیں ہم سمجھتے۔ بعض لوگ اسے ایک مذہبی کیفیت سمجھتے ہیں کہ روحانی کیفیت سارے دن میں وہ ہوتی ہے جس میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں، یا جب کوئی آپ تسبیح اللہ کے ناموں کی کر رہے ہوں، یا آپ قرآن کھول لیں یا کوئی مذہبی کتاب کھول کے جس وقت آپ اس کی ریسیٹیشن یا جمعے کی نماز پڑھنے جائیں، یا مولوی صاحب کا درس یا جو تقریر ہے وہ سن رہے ہیں، تو اس وقت آپ کے اوپر ایک کیفیت ہے جو وقتی طور پر مذہبی انداز سے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہیومنسٹس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روحانیت وہ طریقہ کار ہے جس سے آپ ساری کائنات کے انسانوں کو آپس میں جوڑ سکتے ہیں۔ اٹس اے ہیومن بانڈ۔ روحانی طور پر ہر انسان چونکہ جڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، تو جو تقسیم ہے انسانوں کے درمیان اس کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ روحانی انداز سے لوگوں کو لنک اپ کر دیا جائے، اور بہت خوبصورت انداز ہے زندگی کو دیکھنے کا یہ والا بھی، اور انسانوں کو جوڑنے کا، انہیں متحد کرنے کا ایک سکوپ اس سے سامنے آتا ہے۔ اور اس کے بالکل اپوزٹ کیمپ میں بھی کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے یار، بس فراڈ ہے سارا، یہ روحانیت وغیرہ کچھ نہیں ہوتا یہ، اور یہ ایسے ہی بس ایک ڈھکوسلا ہے جو شروع کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے، ایک بس جیسے شاعری واری کرتے ہیں نا، جیسے پینٹنگ وینٹنگ ہوتی ہے، اس طرح ایک روحانیت بھی چیز ہوتی ہے، بس اس کے بارے میں بس ہاں باتیں کر لینا، کچھ شاعری واری پڑھ لینا، پر یہ کافی ہوتا ہے، کچھ خاص اس کا تعلق نہیں ہے ہماری زندگی سے۔ بس یہ تو وہ جو فرار حاصل کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جو مجاور ہیں زندگی کے اس قبرستان کے، تو وہاں بس روحانیت کا ذکر ہوتا ہے۔ ہماری جو پریکٹیکل ریئل لائف ہے بھائی، ہارڈ کور روٹی کپڑا انسان اور جو ہمارے روز کی ضروریات ہیں، اس میں روح وغیرہ کا کیا تعلق ہے؟ تو جو ایک مٹیریل ویو ہے لائف کا، اس میں بھی کیمپ میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ صاف ظاہر ہے اسے دیر فور اس طرح بھی لیتے ہیں کہ نہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ یہ انسان کی ذات کا پہلو آج تک اس کی نگاہ سے سائنٹیفکلی چھپا ہوا ہو؟ جیسے کہ بہت سارے اور ایسپیکٹس ہیں جو کسی زمانے میں روحانی پہلو کہلاتے تھے، لیکن وہ آہستہ آہستہ اجاگر ہوتے گئے، تو وہ اب سائنس کا ریلم بن گئے ہیں، اور وہ حقیقت کی دنیا میں اسی طرح سے ٹینجبل ہیں جس طرح سے اب یہ سامنے میرے ایک ماڈل پڑا ہے، کئی دفعہ میں آپ کو یہ دکھاتے رہتا ہوں اپنی گفتگو میں، یہ والا ماڈل دماغ کا، تو اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ ایک زمانے میں اس کی چونکہ ڈائسیکشن ہی پاسبل نہیں تھی، کہا جاتا تھا کہ اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کی کوئی ڈائسیکشن وغیرہ کی، کیونکہ شاید روحانیت یہاں چھپی ہوئی ہے، اور دیر فور اس کو نہیں ڈائسیکٹ کرنا، اور چونکہ اس کو ڈائسیکٹ ہی نہیں کیا گیا
تو پھر اس کے بارے میں معلومات بھی نہیں ہوئی، تو باڈی کے بارے میں فزیولوجی اور پیتھولوجی اور جانے کیا کیا اور اس کی کیفیات تو سامنے آتی کہ یہ کیا ہے دس بلیک باکس، واٹ ڈز اٹ انکلوڈ، اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. اور کانسیکوینٹلی پھر ہم نے ان لوگوں کی طرف جانے کا سوچا آپ کے ساتھ گفتگو میں کہ جنہوں نے اس بلیک باکس کو اب کھولا ہے اور اسے سمجھنا شروع کیا ہے. اور یہ ہے روحانیت کا نیورو بایولوجیکل یا سائنٹیفک پہلو، جس پر میں آپ کے ساتھ اور زیادہ گہرائی میں بات کرنا چاہوں گا اور اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ موجودہ سائنس نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کرنے کی بجائے کوشش کی ہے کہ اس کو ڈسکور کیا جائے اور یہ طے کیا جائے کہ کس طرح سے ہم آگے چل سکتے ہیں اور ڈسکور کر سکتے ہیں کہ ہم روحانیت کو دیکھ سکیں ایک سائنٹیفک اینگل سے، اس کی سائنٹیفک ڈائمنشن کے حساب سے. اور پھر جب سائنٹیفک ڈائمنشن ہوگی تو پھر ہمیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا ابتدائی جو گفتگو تھی اس میں، کہ اس کے لیے پھر پہلی ضرورت یہ ہوگی کہ ہمیں اسے کچھ ڈیفینیشن کے زمرے میں لانا ہوگا، تاکہ پھر ہم اس کو جب اسٹڈی کرنا شروع کریں تو سب لوگ اسی ڈیفینیشن کو لے کر آگے چل رہے ہیں. تو سائنس نے اس کے 4 ایسپیکٹس کور کیے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اسی کے نظریے کو لے کر پھر ہم آگے چلیں گے. ایک تفصیلی ویڈیو اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر ہوگی جس میں ہم تفصیل سے آپ کے سامنے اس ڈیفینیشن سے جو ڈسکور کیا گیا ہے وہ آپ کے گوش گزار کریں گے. اس میں جو پہلی بات سائنس نے اسٹیبلش کی وہ یہ کہ یہ ریلیونٹ تب ہے، میجریبل تب ہے، جب وہ شخص جو اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور اس کو محسوس کرنا چاہتا ہے وہ اس کے اوپر منو ان بلیو کرتا. اگر وہ بلیو نہیں کرتا کہ ایک اسپریچول ڈائمنشن ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو اسٹڈی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. سو ریکوائرمنٹ اس بات کی ہے کہ ایک ڈومین کے طور پر، جیسے آپ دیکھیے نا بہت ساری ایبسٹریکٹ ڈومینز ہیں انسان کے اندر. اگر آپ سے میں پوچھوں کہ اچھا یہ جو اسکل ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے، تو آپ اس کو ڈیفائن تو نہیں میرے لیے کر سکتے. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اچھا یہ خوشبو آپ کو اچھی کیوں لگتی ہے، آپ کا فیوریٹ کلر ریڈ کیوں ہے، بلو کیوں نہیں ہے، اب اس کی کیا توجہ ہے. مطلب اب مٹیریل ورلڈ میں اس پسند ناپسند کی، قربت اور فاصلوں کی، اچھا لگنے اور برا لگنے کی، ایک شخص کا دیکھتے ہی آپ کے دل میں گھر کر لینا کیوں کر ممکن ہوتا ہے. یہ تمام موضوعات کو آپ ڈیفائن مٹیریلی نہیں کر سکتے، محسوس کر سکتے ہیں. تو جب آپ کو یہ آپ مان لیں کہ میں یہ جانتا ہوں اور ماننا ہوں کہ وہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی، وہ چیزیں جو صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، زندگی میں اپریشیٹ کی جا سکتی ہیں، وہ بھی موجود ہیں. یہ اعتبار اور یہ یقین رکھنا اور مان لینا اس سائنٹیفک ڈائمنشن کو ڈسکور کرنے کے لیے ایک بنیادی سی ریکوائرمنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ ان تمام چیزوں کا جو آپ کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے، یعنی اسپریچولیٹی کا جو امپیکٹ آپ کے اوپر آئے گا، وہ کانشیسلی آپ ایگزیبٹ نہیں کرتے، لیکن انکانشیسلی آپ کے بیہیویئر میں، آپ کے تجربوں میں، آپ کی شخصیت کے جو رنگ نظر آتے ہیں لوگوں میں، اس کے اندر یہ ایگزیبٹ ہوتی ہے. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہاں ہم میجریبلٹی کریٹ کر رہے ہیں اسپریچولیٹی کی. تو یہ طے کرنے کے لیے کہ ایک شخص اسپریچول ہے یا نہیں، پہلی ریکوائرمنٹ تو یہ ہوگی کہ وہ اسے تسلیم کرتا ہے کہ ایک میری ڈائمنشن ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں شخصیت اور کیریکٹر کے حوالے سے آئیں گی. پہچان پائیں گے آپ اس کی شخصیت کو اور اس کے کیریکٹر کو تبدیل ہوتے ہوئے اگر اس کے اندر اسپریچول ڈائمنشن ہے. سو دیر فور سپریٹ کر سکیں گے ہم نان اسپریچول فرام اسپریچول. اگر کیریکٹر اور پرسنالٹی ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسپریچولیٹی کو تو دونوں میجریبل ہیں. یہ پھر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیریکٹر بھی میجر کیا جا سکتا ہے اور پرسنالٹی بھی میجر کی جا سکتی ہے. ادراک ہونا اس بات کا جذباتی طور پر اور انٹلیکچولی کہ میرے اندر کیریکٹر میں اور پرسنالٹی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، مشکل ہے یہ تھوڑا سا موضوع، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اسے سمجھ جائیں گے بہت آسانی سے جس وقت ہم اس کو اور کھول کر آپ سے بیان کرنا شروع کریں گے کہ یہ جو کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے عشق میں، یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے جو آپ کو ایکسٹیٹک کر دیتی ہے زندگی میں. آپ ایسے ایکسپیرینسز میں سے گزرتے ہیں جن ایکسپیرینسز میں سے گزرنا ایک مٹیریلسٹک شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا until and unless وہ اپنے آپ کو یا تو اسپریچولی انیشیٹ کر لے
یا پھر وہ ایک ایکسٹرا آرڈنری معیار اختیار کرے اس ایکسپیرینس کو حاصل کرنے کے لیے. مثلاً بعض لوگ میوزک سے اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں جو ان کے لیے ایکسٹیٹک ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کسی کے شعر سن کر ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جو انہوں نے زندگی میں کبھی ایکسپیرینس نہیں کی ہوتی. کچھ لوگوں کو سہارا لینا پڑتا ہے کسی نشے کا، ایک ایسے ایکسپیرینس میں کانشسنس کے جانے کے جسے ہم اسپریچول ایکسپیرینس کہتے ہیں. لیکن کیا نیچرلی ایک انسان کانشسنس کی ایک ایسی کیفیت میں جا سکتا ہے جو کہ روٹین کانشسنس سے بالکل الگ لیول آف کانشسنس ہے؟ اور یہ بھی میجریبل ہے. اس کو بھی آپ باقاعدہ EEGs پر، سکینز پر، ایم آر آئیز پر، پیٹ سکینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کیفیت کو جب یہ پیدا ہوتی ہے. سو دیکھا ہم نے کہ سائنس نے کس طرح سے اس بلیک باکس کو کھولا اور اس میں سے پھر ایک ڈائمنشن نکالی جسے آپ کی اسپریچول ڈائمنشن کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ آپ سے اگلی گفتگو میں کہ یہ ڈائمنشنز سائنٹیفکلی کیسے دکھائی دے سکتی ہیں.